السلام علیکم مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت میں خطاب چونکہ اہل اسلام کو ہے، ان لوگوں کو ہے جو اسلام کو برحق مذہب سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ گو مسلمانوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں اس آیت میں۔ یعنی وہ لوگ جو اسلام کو برحق سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں یا کم از کم عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی ان میں اسلام کی علامت جھلکتی ہے، نظر آتی ہے، جس سے لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، تو ان کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک قسم تو یہ بیان کی ہے جو پورے اسلام میں داخل ہے، مکمل۔ یہ چھینکوں کا مزید امکان بھی ہے، اگر یہ پاکستان ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پانی مختلف قسموں کا پی رہے ہیں ہم، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پانی جو ہے نا، کبھی بازار سے خرید رہے ہیں، بازار سے پھر کبھی نیسلے کا، کبھی ایکوافینا کا، کبھی ٹینکر کا پانی آ رہا ہے اسے بوائل کر رہے ہیں، کبھی کچا پانی جو فلٹر ہوتا ہے اسے پی رہے ہیں۔ تو معدہ بھی پریشان ہے کہ یہ کیا حساب کتاب ہے۔ انسان جب کسی علاقے میں جاتا ہے، رہتا ہے، تو کچھ دن اس پانی کا عادی ہونے میں لگتے ہیں اس کو، یعنی اس پانی کی عادت ڈلنے میں، کہ معدہ اس پانی کو آہستہ آہستہ قبول کرتا ہے، تو تھوڑے دن میں پھر انسان اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کراچی ہمارا ایسا شہر ہے کہ جس میں پیدائش سے لے کے اب تک معدے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کس پانی کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہر گلاس
ابھی مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نیچے آ گیا تھا مسجد میں، تو واپس پانی پینے پھر اوپر گیا ہوں۔ وجہ اس کی یہ کہ میں یہاں بیٹھ کے میں نے پانی منگوایا تو یہاں سے جو پانی آئے گا وہ بالکل الگ قسم کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ؟ تو عجیب سا حساب کتاب چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے دن ہم لوگ زندہ رہتے ہیں، اور جتنے دن زندہ ہیں یہ سب تعجب کی بات ہے۔ ہم اگر مر گئے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ زندگی ہمارے لیے، خاص طور پہ کراچی میں رہنے والے آدمی کے لیے زندگی ایک عجوبہ ہے کہ اتنی مختلف قسم کی چیزیں وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پتہ نہیں بچا ہوا کیسے۔ تو ان حالات میں ایک آدھ چھینک آ جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لوگ کو نمونیا ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے بڑا فضل ہے، صرف 24 گھنٹے میں 2-4 چھینکیں آ کے جسم میں احتجاج کرتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ۔ یہ جو چھینک ہوتی ہے نا، یہ جسم کا احتجاج ہوتا ہے۔ جیسے سیاسی لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیتے ہیں نا، احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، ایسے ہی جسم بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے۔ ایک چھینک آئے گی، آپ نے پرہیز کر لیا، اس کی علامت ہے جسم نے جو ریکارڈ احتجاج کروایا تھا آپ نے اس پر عمل کر لیا۔ اگر نہیں عمل کرتے، پرہیز نہیں کرتے، تو جسم پھر کئی دفعہ چھینک کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے۔ دعا کریں ہمارے ملک کے حالات صحیح ہو جائیں، جو لائن کا پانی ہے یہی صحیح ہو جائے ہمارا، تاکہ کم از کم ایک قسم کا پانی تو پئیں ہم۔ بازار کے جو پانی آ رہے ہیں وہ صاف تو بہت ہوتے ہیں، جو پیک شدہ پانی آ رہا ہے صاف تو بہت ہوتا ہے، مگر اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کیا گند ملایا جاتا ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک نئی کہانی ہے۔ پانی کو آپ نے صاف تو کر لیا، صاف کرنے کے لیے کیا گند ملایا ہے اس میں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بہت میلا کچیلا پسینہ، ایک طریقہ تو یہ کہ اس کو عام صابن سے دھو دو، کچھ میل اتر جائے گا، تھوڑا سا باقی رہ جائے گا، مگر بیمار نہیں ہوگا وہ۔ پھر دوبارہ دھو دو، 3 4 6 8 10 دفعہ دھو گے تو صاف ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں ہی تیزاب سے دھو دو اس کو آپ، تو پہلی دفعہ میں بھی نیٹ کلین ہو جائے گا، بالکل صاف تو بہت ہو جائے گا لیکن تیزاب سے دھلنے کے بعد دوبارہ میلا ہونے کے قابل نہیں رہے گا، وہ اس کی کھال وال گل جائے گی۔ تو یہ جو پانی ہم صاف پی رہے ہیں نا، منرل واٹر جسے کہا جاتا ہے، یہ صاف تو ہوتا ہے، اس میں جراثیم بھی نہیں ہوتے، لیکن ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ جراثیم کو مارنے کے لیے اس میں ملایا کیا جا رہا ہے۔ ایسے کیمیکل ملائے جا رہے ہیں جو جراثیم کو تو مار رہے ہیں، معلوم نہیں اندر جا کے ہمارے پیٹ میں کیا کیا چیزیں مار دیتے ہیں۔ یہ کیمیکل کا باقاعدہ ذائقہ آتا ہے۔ تو ایک جنرل نالج کی 1-2 باتیں آپ کو بتا دوں پانی سے متعلق۔ بوائلڈ پانی جو ہے، پانی جو ابال کے پیا جاتا ہے، یہ پانی صحت کے لیے اس لحاظ سے بہت مفید ہے کہ اس میں جراثیم نہیں ہوتے، مگر پانی اپنی نیچرل حالت پہ باقی نہیں رہتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ اللہ نے جو پانی پیدا کیا ہے نا پینے کے لیے، وہ کچا پانی ہے۔ اب آپ نے جب اس کو اچھا خاصا ابال لیا، جراثیم بھی مر گئے، صاف بھی ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، ہلکا بھی ہو گیا، ڈاکٹر کتنی ہی تعریف کرے اس پانی کی، لیکن ڈاکٹر کی تحقیق بدل بھی سکتی ہے۔ اب وہ پانی اپنی نیچرل حالت پہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ پانی جو بوائلڈ پانی ہے، اس سے پینے سے انسان میں جو ریزسٹنٹ پاور ہے، قوت مدافعت، وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ باہر سے پانی خرید کے پیتے ہیں، یہ بوائل تو نہیں ہوتا، مگر اس میں پتہ نہیں کیا کون سے کیمیکل ڈال رہے ہیں، ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ میں کسی پانی کے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ وہ غلط ہے، لیکن اعتماد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا کچھ کمرشل ہے۔ یہ جو پانی ہمیں پلایا جا رہا ہے، یہ فائدے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے پلایا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ ہماری صحتیں اچھی ہو جائیں۔ تو عوام جو ہے نا، عوام وہ ہمیشہ چیزوں کی شکل پہ مرتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی چیز کی شکل کو دیکھ کے، پیکنگ کو دیکھ کے اس پہ مرتی ہے۔ اب وہ اتنا ہلکا کر دیتے ہیں اس پانی کو، اتنا ہلکا کہ وہ پینے میں مزہ آئے، ذائقہ بہت لش پش قسم کا ذائقہ ہو، لوگ اس پہ لٹو ہو جاتے ہیں۔
اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو طب سے متعلق چیزیں ہیں نا، یہ بھی کسی حد تک دین کا حصہ ہیں. طب نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت سے متعلق جو امت کو باتیں بتائی ہیں، وہ بھی حدیث کا باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے. صحت اچھی ہوتی ہے تو سارے کام سیٹ ہوتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے تو سارے کام خراب ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. کسی دن خیال ہو رہا ہے کہ پورا ایک بیان ہی صحت کے موضوع پر ہو، طب کے موضوع پر ہو. احادیث میں جو طب کی باتیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، لیکن خیر وہ کسی اور وقت کے لیے رکھتے ہیں. ابھی سے یہ بات جلدی سے سمیٹ کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے شریعت میں صحت کی حفاظت کا حکم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بوائل پانی میں یہ خرابی ہو جاتی ہے، اور جو بازار سے ہم پانی خریدتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں ہمیں اعتماد نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اس کی مثال آپ کو، یہ جو ٹوتھ پیسٹ بازار سے خریدے جاتے ہیں، لوگ اس ٹوتھ پیسٹ کو ترجیح دیتے ہیں جس میں جھاگ زیادہ ہو، جھاگ زیادہ بنتا ہو اور دانتوں کو بالکل ایک دم سفید بنا دیتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے پیسٹ استعمال کیا، برش سے خوب جھاگ بنا اور دانت ایک دم چکا چک قسم کے سفید چمکنے لگے. ایسا ٹوتھ پیسٹ مارکیٹ میں زیادہ بکتا ہے. میں نام نہیں لوں گا کمپنی کا، مناسب نہیں ہے، ورنہ میں نام لے کے بتا دیتا یہ والی کمپنی جس کا ٹوتھ پیسٹ سب سے زیادہ دانتوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ سیل اسی کی ہے. نام لینے میں بھی ڈر ہوتا ہے کوئی میرے خلاف کوئی کیس ویس نہ کر دیں، میری دانت نہ توڑ دیں جو باقی رہ گئے. تو یاد رکھو جو اچھے ٹوتھ پیسٹ ہیں نا، اچھے جو دانتوں کی صحت کے لیے مفید ہیں، ان میں نہ تو جھاگ زیادہ بنتا ہے اور نہ وہ دانتوں کو چکا چک سفید کرتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ دانتوں کو ایک دم سفید کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ میں ایسا تیزاب ڈالنا پڑے گا، ایسا کیمیکل ڈالنا پڑے گا جو تیزاب کا کام کرے. کیونکہ تیزاب سے جتنی چیزیں چمکتی ہیں اتنی ریگمال سے بھی نہیں چمکتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح جو جھاگ پیدا کرنے کے لیے ایسے کیمیکل ڈالنے پڑتے ہیں جو سرف میں ڈالے جاتے ہیں. بات آ رہی ہے؟ سرف میں آپ کیسا جھاگ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جو اچھے ٹوتھ پیسٹ ہیں انہیں اگر آپ دانتوں پہ ملیں گے برش کے ساتھ، ان میں نہ تو جھاگ زیادہ پیدا ہوگا اور نہ ہی دانت ایک دم چکا چک سفید ہو جائیں گے. کیونکہ وہ ڈاکٹروں نے صحت کو سامنے رکھ کے بنائے ہوتے ہیں. ان کا فارمولا وہ کمرشل بنیادوں پہ نہیں ہوتا، تجارت اس میں دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے. لیکن جس ٹوتھ پیسٹ نے تجارت کرنی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ پبلک میں چلے گا نہیں. آپ گھر میں نے کسی کو ایک ٹوتھ پیسٹ تجویز کی ہے، ایک نام لینے میں کوئی حرج نہیں، فورہین سے ایک ٹوتھ پیسٹ آتا ہے. اپنے کسی رشتے دار کو میں نے بتایا یہ استعمال کریں، انہوں نے بتایا وہ نہ زیادہ جھاگ بن رہا ہے نہ کوئی ایسے چکا چک سفید ہو رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ پتہ نہیں کیا مولویوں والا ٹوتھ پیسٹ. یہ کون سا ہے؟ مولویوں والا ٹوتھ پیسٹ، مسواک کی طرح کا. تو یہ بیوقوفی ہے. تو اس لیے یہ جو جب چیز بازار میں آتی ہے، دکان پہ آ کے فروخت ہونے کے لیے رکھی جاتی ہے، وہ بنانے والے نے میرے بھائی آپ کی صحت کو سامنے نہیں رکھا ہوتا. سمجھ رہے ہو بات؟ وہ صحت کو سامنے رکھے گا تو اس کو پتہ ہے میری دکان نہیں چلے گی. شہد کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، شہد لوگ صحت کے لیے خریدتے ہیں کہ صحت اچھی ہو جائے، مگر پی کے بیمار ہوتے ہیں. شہد کا لوگ ذائقے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک دم خالص شہد ہے، اتنا لذیذ ذائقہ. یاد رکھو شہد کے خالص ہونے کا اس کے ذائقے سے تعلق نہیں ہے. خالص شہد میں تھوڑی سی ہیک بھی ہوتی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے تھوڑی سی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ خالص شہد جو ہے نا، دھوکے بازی ہمارے یہاں بہت ہے. دیکھو قدرت جو چیز بناتی ہے نا اس میں کچھ، اس کی مثال ہے جیسے بھینس کا دودھ، اس میں ہیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور یہ جو آپ ڈبے کا دودھ پیتے ہیں کتنا لذیذ، کیونکہ یہ بنایا ہے بیچنے کے لیے، تو اس میں باقاعدہ ذائقہ الگ سے ڈالا جاتا ہے.
سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن طاقت کس دودھ میں ہے؟ بھینس کے دودھ میں. یہ جو ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا اتنے اس میں کیلوریز ہیں، اتنے پروٹین ہیں، اتنے وٹامن ہیں، اسے لکھا ہوتا ہے. یہ پرچی پہ لکھ کے اتنے وٹامن اتنے پروٹین یہ پرچی اس دودھ میں ڈال دیتے ہیں، اسی سے تھوڑے سے اس کی برکت سے آ جائے. ورنہ اس میں پروٹین کے علاوہ کیلشیم کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. جو ڈبے کا دودھ ہے اس میں کیلشیم کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو دودھ میں جو کیلشیم ہوتا ہے نا، کیلشیم اور اتنے پروٹین ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا یہ جراثیم سے پاک دودھ ہے. جو ڈبے کا دودھ ہے یہ جراثیم سے پاک، باقی جراثیم سے پاک ہے. اور آپ اس ڈبے کے دودھ کو کھول کے رکھیں تو بھی جراثیم اس پہ اتنی جلدی نہیں آتے. اور بھینس کا دودھ تھوڑی دیر اگر رکھے رہیں گے نا وہ بہت جلدی خراب ہوتا ہے. یہ خراب ہونا اس کی علامت ہے کہ جراثیم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ جراثیم میں بھی اس کو کھانے کے لیے چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں پتہ چلتا ہے کچھ ہے. جتنی طاقت کی چیزیں ہیں وہ بہت جلدی خراب ہوتی ہیں. دیکھو میرے بھائی، آپ کھیرا اور ککڑی کاٹ کے رکھ دو ایک پلیٹ میں، اور ادھر گائے کا گوشت رکھ دو، کون سڑے گا پہلے؟ گائے کا گوشت سڑ جائے گا تھوڑی دیر میں. فریز نہیں کرتے اس کو اگر آپ، اور ایسی سخت بدبو آئے گی کہ الامان والحفیظ، کیونکہ اس میں جراثیم کو کچھ نظر آتا ہے کھانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں نظر آتا ہے کچھ. تو دودھ بھی جلدی خراب ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ دودھ میں خوب طاقت اور خوب توانائی اللہ نے رکھی ہے. ڈبے کا دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو باقاعدہ پھونکے مار کے خراب کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں اللہ نے غذائیت نہیں رکھی. اور یہ جو آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ ڈبے کا دودھ پیا کریں، بھینس کے دودھ میں جراثیم ہوتے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، بھینس کا جراثیم والا دودھ پی لیا کرو. وہ جراثیم والا ہونے کے باوجود صحت کے لیے بہت اچھا ہے. ڈبے کا بغیر جراثیم والا دودھ نہ پیا کرو، وہ جراثیم کے بغیر بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ جراثیم کے بغیر بھی صحت کے لیے نقصان دہ، کیونکہ اس میں جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں اس کو سیو کرنے کے لیے. قدرتی چیزیں تھوڑی اتنی دیر تک محفوظ رہتی ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قدرتی چیزیں ہیں نا ان کو جلدی خراب کیوں کیا ہے؟ تاکہ لوگ استعمال کریں، نہیں کر سکتے غریب کو کھلا دیں. گوشت کیوں خراب ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے گوشت خراب نہیں ہوتا تھا. بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا، جب وہ جانور ذبح کرتے تھے تو کھا کے، اللہ نے کہا کہ جب تم قربانی کرو تو 3-4 دن کے اندر کھا پی کے ختم کر دو. انہوں نے اسٹور کرنا شروع کر دیا. توکل نہیں اللہ پہ کہ نہیں بچا کے رکھو، کل کھائیں گے، پرسوں کھائیں گے، وہ اگلے ہفتے مہمان آنے والے ہیں. بقرعید کا گوشت ہمارے ہاں حلیم کی دیگوں میں چل رہا ہوتا ہے محرم کے. بدتمیزی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ 10 ذی الحجہ کو جانور گرا، آئی بات سمجھے؟ ذی الحجہ ختم، آگے محرم، 10 محرم، حلیم ملیم 9-10 محرم کو بنتے ہیں. پورے 1 مہینے کا وقفہ ہے. اور وہ محرم کی حلیموں دیگوں کے لیے لوگوں نے اسٹور کر کے رکھا ہوتا ہے. یہ کنجوسی اصل میں کس میں تھی؟ بنی اسرائیل میں. بعض کتابوں میں لکھا ہے، مجھے سند کی تحقیق نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ بعض چیزیں اللہ کی طرف سے عذاب بن کے آتی ہیں. کسی قوموں نے ناشکری کی ہوتی ہے تو عذاب بن جاتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے گوشت کو اسٹور کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے گوشت کو سڑانا شروع کر دیا تاکہ یہ اسٹور نہ کر سکیں، کھائیں اور یہ سوچ کے کسی غریب کو کھلا دیں کہ بھائی اگر ہم نے کل تک نہیں کھایا تو یہ نہ میرے کام کا رہے گا اور نہ کسی غریب کے کام کا، تو چلو کھلا دو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں ہیں نا روزانہ استعمال ہونے والی، ان میں سڑنے کی صلاحیت رکھی ہے کہ جلدی سے خراب ہو جائیں. کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ یہ خوراک ہر ایک کی ضرورت ہے. اللہ چاہتے ہیں مالدار آدمی نے اگر بکرا کاٹا ہے جتنا کھا سکتا ہے 2-3 دن میں کھا لے، باقی جلدی جلدی بولو نا بھائی کیا ہو رہا ہے، آپ بانٹ دے، تقسیم کر دے.
لیکن اب اتنے بڑے بڑے ڈیپ فریزر گھر میں آ گئے, توڑ نکال لیا قدرت کا. قدرت نے تو جلدی جلدی دودھ کو بھی خراب کیا تھا بھینس کے, پی پا کے ختم کر. صحیح ہے, پنجاب والے کہتے ہیں پی پا کے ختم کر اور دوسرے کو پلا دے. ہم نے کیا کیا, ڈاکٹروں نے بتایا اسے بوائل کرو, اسے سیو کرنے کے طریقے, پھر فریز کر دو, ڈبوں میں پیک کر دو, 10 سال بھی چلے گا وہ. لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ قدرت کے کام میں ٹانگ اڑائی نا. تو قدرت نے کیا کیا, قدرت نے آپ کو دودھ تو پلایا مگر اس دودھ سے اس کی توانائی بھی سلب کر لی اور اس میں بیماریاں رکھ دی. یہ جو بھینس کا دودھ جو فریج میں رکھ لیا جاتا ہے, رکھا کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ندیوں میں بہانا شروع کر دیں, ایک دم جوش میں آ جائیں. لیکن آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں کہ دودھ جب ایک دفعہ فریج میں چلا جائے تو اس میں بادی پن پیدا ہو جاتا ہے, اس میں کولیسٹرول پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ تازہ دودھ پئیں, ادھر دودھ نکلا اور ادھر آپ نے پی لیا, تو آپ کے جسم میں کولیسٹرول پیدا نہیں ہوگا, موٹے نہیں ہوں گے آپ, دودھ کی توانائی بھرپور آئے گی مگر موٹاپا بول لیں نہیں ہے. لیکن اگر وہ چلا گیا فریج میں, ایک آدھ دن یا 6-8-10 گھنٹے فریج میں رکھا ہوا ہے, اب آپ اس سے کولیسٹرول نہیں نکال سکتے. وہ ایک ایسا اس میں کیمیائی عمل پیدا ہو جاتا ہے جس سے اب وہ بادی پن آ جاتا ہے اس کے اندر, وہ موٹا بھی کرے گا آپ. تبھی دودھ پی پی کے لوگ موٹے ہو رہے ہیں, ملائی کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہیں, لسیاں پی پی کے موٹے ہو رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں بتائیں. جو گوشت ہے نا, گوشت تازہ کھا لیا صحت کے لیے مفید ہے, اس کو اگر آپ نے فریز کر دیا تو آپ خود اندازہ لگائیں 2-4 دن کے بعد فریج سے بھی نکالیں تو گوشت کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری ساری مشینیں اور ساری تمہاری ٹیکنالوجی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں نے تو اس لیے اس کو سڑایا تھا کہ کھاؤ اور کھلا کے ختم کرو. تم نے بڑے بڑے ڈیپ فریزر خرید لیے, شیطان کی آنت جتنے, اس کھانچے میں 6 مہینے پرانا بکرے کی ران پڑی ہوئی ہے. ادھر جناب وہ ملائی جو خواتین اتارتی ہیں نا دودھ سے, 10 سال ہو گئے, وہ جہیز میں ملی تھی, اس کا ڈبہ یہاں پڑا ہوا ہے. ادھر کھانچے میں دیسی گھی چھپا کے رکھا ہوا ہے, پوری اسٹوریج ہوتی ہے, اللہ کی پناہ. یہ تو فریج کا حال ہے. اور اگر پیٹیاں کھولیں کپڑوں کی پیٹیاں کھولیں تو خواتین کے جو کپڑے ہیں, الماریاں کھولیں اگر آپ, اتنے کپڑے, یعنی اگر آپ کسی گھر میں جا کے اس کی اجازت سے, یہ بہت نیچ حرکت ہے کسی گھر میں جا کے آدمی دروازے کھولنا شروع کر دے, کیونکہ ان حرکتوں سے ہم گزرے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں ایک صاحب آئے, ہم نے ان کو بٹھایا, میں اندر گیا تو وہ الماری کھول کے بیٹھے ہوئے. ہمیں بڑی حیران کی, بھائی آپ کو کس نے اجازت دی, آپ کسی کے گھر میں مہمان آئے, آپ دروازے کھول کے چیک کریں. یہ بھی اس لیے کہ یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی دینا. تو ویسے آپ الماری کھولیں تو پورا کپڑوں کا ایک پوٹلا آ کے آپ کے اوپر گرے گا. یہ ہے الذی جمع مالا وعددا. سورہ ہمزہ میں اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. بربادی ہے, تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. تو میرے بھائی اللہ کیا چاہتے ہیں, صبح کھا لیا فریج. ہم نے کسی بزرگ سے سنا کہ اس فریج نے لوگوں میں سخاوت کا جذبہ ختم کر دیا. پہلے لوگ کھاتے تھے, جو بچ گیا چلو بھائی کسی غریب کو دے دو, فقیر آیا اس کو دے دو, اڑوس پڑوس میں دے دو, شام کو نیا بنا لیں گے, یہ شام تک چل جائے گا, کل کا نہ سوچو. اب اس میں 6 مہینے, 8 10 مہینوں کی چیزیں سیو ہو جاتی ہیں. لیکن وہ چیزیں تو سیو ہو جاتی ہیں مگر صحت برباد ہو جاتی ہے. فریج کی جو چیزیں ہیں وہ صحت کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, کدھر ان کو نکل گئی. میں اصل پانی کی بات آپ حضرات سے کر رہا تھا. تو جو ایک تجزیہ اپنا بتا دوں, پانیوں میں جو سب سے بہترین پانی ہے نا, تو یہ کیمیکل والے پانی آ رہے ہیں, پتہ نہیں اس میں کیا ہے, مجھے نہیں پتا, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا بیماریاں اس میں, لیکن ہمیں اعتماد نہیں ہے. یہ ہماری صحت کے تو خیر خواہ ہو نہیں سکتے. ایک پانی کے بارے میں پتا چلا, میں اسے خرید کے لاتا تھا, بڑا زبردست پانی, ایسا صاف شفاف, پتا چلا اس میں پھٹکری بہت زیادہ ملائی جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں, صاف کرنے کے لیے. پھٹکری تو خود ایک گردوں کا بیڑا غرق کر دے آپ, تو پتہ نہیں کیا کیا ملایا جا رہا ہے. ایک بڑی ٹینشن یہ ہے, اس پانی کو آپ رکھیں خراب ہی نہیں ہوتا, اس کو بوتل کا ڈھکن ڈھکا کے رکھ دے,
جتنے دن بعد نکالو اسی طرح تازہ ہے. یقیناً کچھ ایسا کیمیکل ہے اس میں جو اس جراثیم کو پیدا نہیں ہونے دے رہا, تو وہ کیمیکل آپ کے اندر بھی جائے گا. وہ ہم نے پانی خریدا ہے آپ سے, باقی چیزیں نہیں خریدی. تو اس لیے بہتر پانی کون سا ہے, خلاصہ آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے. بہتر پانی وہ ہوتا ہے جو یہی لائن کا میٹھا پانی ہو مگر فلٹر ہوا ہو بغیر کسی کیمیکل کے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پانی ایسی دکان سے خریدا کریں کہ جو یہی لائن والا پانی ہو, ہب سے بارشوں کا جو پانی آ رہا ہے, اور اس کو فلٹر کیا ہو کسی کیمیکل کے بغیر. سادہ فلٹر ہو, ریت میں ہو جاتا ہے, فوم لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فلٹر بھی چینج کرتا ہو. یہ کرتے کیا ہے کم بخت, فلٹر لگا کے بھول گئے. اب اتنے کیڑے مکوڑے چھپکلی اور گدھے اس میں واٹر بورڈ والوں نے شامل نہیں کیے ہوتے جتنا گند یہ شامل, کیونکہ جب ایک دفعہ پانی کا ریلا اس فلٹر سے نکل کے آتا ہے تو فلٹر میں بہت کچھ چھوڑ گیا. آپ دیکھیں اس میں چھپکلی کی ٹانگیں نظر آئیں گی, بلال بیگ اللہ تعالیٰ کی پناہ با, یہی ہوتا ہے. اس میں پتہ نہیں کیا کیا پھنسا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ سب کا قیمہ ہوتا ہے, نظر نہیں آتی وہ چیزیں. یعنی آپ کہیں گے ہمیں تو آج تک کوئی کتا پھنسا ہوا نظر نہیں آیا فلٹر میں سے. مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے تو گھر میں بھی پانی فلٹر کیا, آج تک کوئی نہ بلی نظر آئی نہ کتا. تو یاد رکھو یہ سب چیزیں سمجھ رہے ہیں, بالکل قیمہ کباب کوفتے بن کے ان کے پھر شامل ہوتے ہیں تاکہ پورے طریقے سے جزو بدن بن سکیں. تو یہ ساری چیزیں پھنستی ہیں پانی میں, پھر وہ پانی نکلتا ہے تو اگر وہ ایک آدھ ہفتے میں صاف کر دے تو ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو اسی کے ریلے میں سے پانی آتا ہے اور وہ جراثیم کو لے کے آتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو زندہ ہیں ہمیں کسی کے مرنے پر تعجب نہیں ہوتا کہ یہ مرا کیوں. جو زندہ ہیں ان پہ تعجب ہوتا ہے یہ ابھی تک مرے کیوں نہیں. جو کچھ ہم کھا رہے ہیں, جو کچھ پی رہے ہیں, اس کے لحاظ سے ہمیں بہت پہلے مر جانا چاہیے تھا. یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ سارے موت کے اسباب, یہ گورا اگر یہ پانی پی لے نا, ہمارا ابلا ہوا پانی پی لے, فلٹر تو دور کی بات, مر جائے اسی وقت, برداشت نہیں کر سکتا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا حساب کتاب رکھا ہے. تو یہ چھینک پر میں نے تھوڑی سی آپ کو معلومات دی ہیں کہ صحت کے حوالے سے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پورا ایک بیان اس پر کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے کیا نسخے بیان کیے, اور ظاہر ہے اللہ کے نبی کے دل میں اپنی امت کی صحت کی فکر تھی تبھی تو بیان کیے, حالانکہ نبی کا یہ منصب نہیں تھا. نبی تو آئے تھے شریعت کی تعلیم دینے کے لیے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علم صرف دو ہی ہیں, ایک علم طب اور ایک علم دین. علم طب جسے ایلوپیتھک آج کی زبان میں کہا جاتا ہے, ہومیوپیتھک ہے یا حکمت ہے, جس کا صحت سے تعلق ہے, اس کو اس پورے مجموعے کو علم طب کہا جاتا ہے. اور دوسرا علم کیا ہے؟ علم دین ہے. یہی نہیں, اس زمانے میں بنیادی علوم یہی دو تھے, اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں وہ اس سے روکتے تھے, اس میں وقت کی بربادی ہے. لیکن آج کل نہیں, آج کل تو اور بھی بہت سارے علوم مفید ہیں, لیکن سب سے اشرف اور سب سے مکرم علوم اللہ نے ان دو ہی کو رکھے, کیونکہ ان سے انسان کی جسمانی زندگی اور روحانی زندگی کا براہ راست تعلق ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا. اللہ نے قرآن مجید میں, اچھا بات مکمل کر دوں, اگر ایک اور چھوٹی سی بات ذہن میں آئی ہے. آج کل یہ جو جوسز ہیں ان کا بڑا دستور چلا ہوا ہے, لوگ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یہ اس کا جوس پیئیں, گنے کا فلانے کا پیئیں, فلانے کا پیئیں. گنے کا جوس پی کے کئی لوگ اس دائرہ فانی سے کوچ کرنے والے ہیں, کیا نہیں ہے لیکن میرے علم میں ہے کہ جن کا انتقال کا پورا چانس ہو گیا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ گنے کے جوس والے سے پوچھ, مکھیاں تو ہمیشہ سے شامل ہوتی ہیں گنے کے جوس میں, وہ تو اتنی بیمار نہیں کرتی, وہ جو ہزاروں مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں نا گنے پر, وہ اتنا خطرناک معاملہ نہیں ہے. یہ کم وقت شکرین ملا رہے ہیں اس میں, اور وہ شکرین ملا رہے ہیں جو بالکل گھٹیا والی شکرین ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گنے میں شکرین ملانے کی کیا ضرورت ہے تجھے, لیکن چونکہ اس میں بالٹیاں پانی کی ملائی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ملایا جاتا ہے. دوسرا اس میں جو لیمن, جو نیمبو نچوڑا جاتا ہے, وہ نیمبو نہیں ہوتا, وہ جمیری ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نیمبو تو ایک اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے, وٹامن سی کا خزانہ ہے, صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے. وہ خون پیدا کرے گا, وٹامن سی تو بیماریوں سے دفاعی قوت پیدا کرے گا.
لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہوٹلوں میں کھانے میں نیمبو میں چوڑا جا رہا ہے، یہ نیمبو نہیں ہوتا، نیمبو ٹائپ کی ایک چیز آ رہی ہے جسے جمیری کہتے ہیں. ہمیں بھی کسی نے بتایا، ہمیں پہلے پتا نہیں تھا، پھر ہم نے تجربہ کر کے دیکھا. وہ جو جمیری کو آپ شربت بنائیں گے نا تو گلا فوراً پکڑ لے گا آپ کا، آنتوں کی بھی واٹ لگا دے گا وہ. اور جو لیمن ہے، لیمن، اس کی آپ شکنجوی بنا کے پئیں، شربت بنا کے پئیں، اس سے گلے کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے. تو آج کل جب سبزی والے سے آپ کوئی چیز خریدیں، لیمو خریدیں، گھر والوں نے پرچی لکھ کے دی لیمو، تو اس کو بولے مجھے لیمو چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مجھے آپ نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے لیمو چاہیے. پھر وہ آپ کو اندر سے نکال کے دے گا ایک، سمجھ رہے ہو، اور بتائے گا یہ مہنگا ہے. تو مہنگا لے لیں لیکن اس کو اچھی طرح اللہ کا واسطہ دیں، کیونکہ دونوں کی شکلیں تقریباً ایک جیسی ہیں. ابھی رمضان آنے والا ہے تو اس میں لوگ وہ لیمو کی شربت بنا بنا کے گلوں کا بھی بیڑا غرق کریں گے اور آنتوں کا بھی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ جو گنے کے رس والے ہیں، یہ اس میں کیا ملا رہے ہیں؟ لیمو نہیں ملا رہے. تو مجھے کبھی سخت پیاس لگے، گنے کا رس پینے کا موڈ ہوتا ہے، تو میں سبزی والے سے اپنا لیمو خرید کے جاتا ہوں، بولتا ہوں تم مجھ سے 20 روپے اضافی لے لینا، مجھے گنے کا رس پلانا خدا کا واسطہ. آئی بات سمجھ میں؟ وہ گنے کا رس ہونا چاہیے، اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. کیلے کا جو ملک شیک پیا جا رہا ہے، یہ سارا بھگتا ہوا ہوں میں خود اپنے اوپر بھی. اس میں کیلا کم ہوتا ہے اور ایک پتہ نہیں کیا چیز ڈالی جاتی ہے، وہ کیلے جیسی ہوتی ہے. یہ بھی ایک تجربہ ہے ہمارا. تو کیلے کے ملک شیک والے سے بولے اللہ کا واسطہ یہ کیلا ہے، اپنے سامنے دیکھیں. وہ چھپڑ میں کرتا ہے، چھپڑ میں ایسی وہ کاریگری دکھائے گا آپ کو. چھپڑ کا بھی واقعہ سنا دوں. اونٹنی کا دودھ بک رہا ہے نا مارکیٹ میں، بہت سنا ہوگا نا. اونٹنی کا دودھ واقعتاً صحت کے لیے بہت مفید ہے، بشرطے کہ اونٹنی نے دیا ہو. وہ صحت کے لیے اونٹنی کا دودھ بے انتہا مفید ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کسی کو 1000 روپے کلو بھی مل رہا ہو، لے لے، پی لے. لیکن یہ جو اس میں ضروری کیا ہے کہ وہ کس کا ہو؟ لیبل اونٹنی کے دودھ کا ہوتا ہے. اونٹنی کا دودھ تھوڑا سا ہوتا ہے ذائقے کے لیے، تاکہ قسم اٹھائیں کہ دودھ ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سخی حسن پہ اونٹنیاں کھڑی ہوتی ہیں. ہمیں بھی شوق تھا اونٹنی کا دودھ پینے کا. مجھے پتا ہے کہ پاکستانی قوم میں دیانتداری کے علاوہ الحمدللہ سارے گٹس ہیں. یہ اونٹنی کا دودھ نہیں دیں گے. میں چلا گیا وہاں، 2-3 جھگیوں کی عورتیں اور وہ ان کے آدمی 5-6 اونٹنیاں لے کے، آپ دیکھیں ابھی بھی کھڑے ہوتے ہیں، بالٹیوں میں دودھ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے کو اونٹنی کا دودھ چاہیے. کتنے روپے کلو جی؟ 500 روپے کلو. میں نے کہا دیکھو 600 دوں گا، 500 کے بجائے 100 روپے اضافی لے لو، خالص دودھ چاہیے. اس نے کہا بالکل خالص ہے، یہ بالٹی میں جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے ابھی نکالا ہے. میں نے کہا نہیں، میرے سامنے نکالو. مجھے پتا ہی یہ گڑبڑ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ملایا ہوا اس نے، پانی زیادہ ملایا ہوا ہوتا ہے. میرے سامنے ہی جی مولوی صاحب تمہیں شک ہے. میں نے کہا بھائی آپ شک، میں آپ کو 500 کے بجائے 600 دے رہا ہوں، میرے سامنے نکال دو، تھوڑی تسلی ہو جائے گی. اب انہوں نے کیا کیا، ادھر میاں ادھر بیوی، اونٹ کے ایک طرف آدمی ایک طرف عورت، دونوں جھکے ہوئے ہیں اور دودھ نکال رہے ہیں بالٹی میں. مجھے شبہ کہ یہ ایک چکر لگ رہا ہے. پہلے انہوں نے بالٹی دکھائی، دیکھو خالی ہے، اس میں پانی نہیں ہے. میں نے کہا پہلے مجھے بالٹی دکھاؤ، ایسا نہ ہو بالٹی میں پہلے سے پانی ہو. بالٹی دیکھ لی، تلوے شلوے چیک کر لیے پورا اچھی طرح سے، آنکھوں کو مسل کے بھی دیکھ لیا، ہاں بھائی صحیح ہے. اس کے بعد وہ بالٹی لے کے انہوں نے اونٹنی کے تھن کے نیچے رکھی اور شروع. اب مجھے تھا کہ کوئی نہ کوئی، یہ قوم تو بڑی کلاکار ہے، اسی دوران نہ کچھ کر دے. اب ہوشیار کتنے کی عورت کو کھڑا کیا اپنے ساتھ تاکہ مولوی صاحب گھس کے دیکھ نہ سکیں. اب عورت ہے، شرم آئے گی، آدمی کیسے گھسے گی، کیا ہو رہا ہے. بہرحال میں وہ مرد والی جو سائٹ تھی اس سے تھوڑا سا گیا. میں نے کہا یار یہ اتنا کیوں خفیہ طریقے سے دودھ نکل رہا ہے کھلے عام. تو اس نے ایک دھار یوں کر کے ادھر کو پھینکی کہ دیکھو نکل رہا ہے دودھ، سڑک پہ پھینک کے دکھائی دے نکل رہا ہے. ہم نے کہا بھائی اور کیا، اس سے زیادہ آدمی کیا یقین کر. ٹھیک ہے خالص ہے ماشاءاللہ. نکالا بھائی، بھر کے لے گئے ہم. اتنا پتلا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اس سے پوچھا یار یہ تو بہت زیادہ پتلا ہے، پی کے بھی دیکھو. تو اس نے کہا اونٹنی کا ایسا ہی ہوتا ہے.
ہم نے کہا بھائی ہوتا ہوگا ایسا ہی. گھر لائے بچوں کو سب کو جمع کیا, آ جاؤ بھائی, یہ حسرت لے کے دنیا سے نہ جانا کہ ہم نے سب کچھ کھا لیا پی لیا سوائے اونٹنی کے دودھ کے. سب بچوں میں تقسیم کیا, خود بھی پیا, اچھا خاصا پیا, زیادہ دودھ لیا تھا میں نے اس سے, مگر نہ پیٹ خراب ہو رہا ہے. اونٹنی کا دودھ تو اتنا طاقتور, اتنا گرم ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ اگر زیادہ پیو تو پیٹ جاری, کچھ بھی نہیں ایسے جیسے پانی پیا ہے. سمجھ میں نہیں آیا, میں گیا, میں نے کہا یہ کچھ حساب کتاب سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہوتا ہے. بعد میں پتا چلا ان کم بختوں نے یہاں پانی کی بوتل بغل میں چھپائی ہوئی ہوتی ہے, ادھر قمیض کے اندر یہاں ایک بوتل ہوتی ہے, اس بوتل سے ایک پائپ نکل کے یہاں, اب آپ لوگ نہ کوئی طریقہ سیکھ لیں کہیں جا کے, یہ آستین کے اندر سے ایک پائپ آتا ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو, اور وہ کیا کرتے ہیں جب دودھ نکالتے ہیں تو ادھر یوں کر کے مارا, ادھر سے پانی کی پچکاری نکل کے بالٹی میں, جتنا دودھ نکالا یہ ہو رہا ہے ایسے جیسے ہیڈ پمپ چل رہا ہے, اور پانی بھی, پانی زیادہ پریشر سے نکل رہا ہے, دودھ کم پریشر کے ساتھ, اور یہی ہوا تھا اس میں. اب وہ اتنا چپکے ہوئے آدمی گھس کے تھوڑی دیکھے گا اندر بھائی کیا کر رہے ہو. تو اب اونٹنی کا دودھ کسی نے پینا ہو, نمبر ایک پہلے اونٹ کا میڈیکل چیک اپ کرائیں, اونٹنی کا, یہ اونٹنی بھی ہے, اس کو چاروں طرف سے دیکھیں, آنکھیں وانکھیں, ڈاکٹر کو لے کے جائیں اپنے ساتھ, بھائی یہ کوئی ایسا تو نہیں کوئی اور مخلوق ہو, زیبرے پہ رنگ کر دیا ہو, زرافے پہ کلر نہ کر دیا ہو کہیں. اس قوم کی حالت بتا رہا ہوں آپ کو میں, قسمیں اٹھوا لو, 100 روپے اضافی دے کے پانی لے کر آ جاؤں میں. صحیح ہے. تو پہلے اس اونٹنی کا چیک اپ کراؤ, ڈاکٹر کو ساتھ لے جاؤ. آپ نے جو فزکس میں پڑھا تھا, اونٹ جس اس کیٹیگری میں آتے ہیں نا, ڈاکٹر تقسیم کرتے ہیں نا جانوروں کو مختلف لحاظ سے, تو یہ اسی فیملی میں ہے یا نہیں ہے. نمبر 2, پھر جب وہ دودھ نکالے تو دیکھ لینا, پہلے بالٹی اپنی لے کر جاؤ گھر سے, بندہ بھی ساتھ لے کے جاؤ دودھ نکالنے کے لیے. اس کے بعد پھر شاید کی بات کر رہا ہوں, یقین پھر بھی نہیں ہے, شاید اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکے کہ ہم کسی کو کہہ سکیں کہ ہم نے اونٹنی کا دودھ پیا ہے. ورنہ اس قوم سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں, یہ ڈبوں میں پیک کر کے آپ کو زہر بھی پلا سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ زہر بھی پلا سکتے ہیں اپنا پیسہ کمانے کے لیے, یہ پیاس بجھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر کے آپ کو مار سکتے ہیں جان سے. یہ یورپ امریکہ نہیں ہے, وہاں تو حکومتیں نگرانی کرتی ہیں بہت زیادہ, کوئی ملاوٹ تو نہیں ہو رہی. یہاں حکومت کو ان چیزوں سے کی فرصت نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. حکومت کہتی ہے ہم بھی کھا رہے ہیں, کما رہے ہیں, آپ بھی کھاؤ, آپ بھی کھاؤ, آپ بھی کماؤ, جو جس کو جتنی ٹوپی پہنا سکتا ہے پہنا لے. اس لیے یہ جو میں بکری خرید کے رکھتا ہوں نا, یہ صرف اس لیے رکھتا ہوں, بکری کے بارے میں پتا ہوتا ہے ذاتی بکری ہے, اسے جو میں کھلا رہا ہوں اس کو پہلے سونگ کے دیکھتا ہوں, یہ لوسن ہے, گھاس یہ کچھ اور تو نہیں ہے. پھر اس کو کھلائیں, آپ اس کا دودھ اپنے ہاتھ سے نکالیں اور تازہ تازہ پی جائیں. بلا مبالغہ آپ بکری پالیں, سنت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں. جانور سے اتنی وحشت درست نہیں ہے, سے تکبر بھی پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. جانور پالنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے. بکری رکھیں اپنے گھر میں, سمجھ رہے ہو, میں بھینس کا مشورہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے 4 آدمی اور رکھنے پڑیں گے اس کے ساتھ. بکری کے لیے ایک آدھ خادم کافی ہے, خود بھی کر سکتا ہے انسان, وہ رکھیں. اس میں ایک تھوڑا سا سنت کا ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو. اس کا دودھ تازہ تازہ نکال کے پیا کریں. بکری کا دودھ صحت کے لیے اتنا مفید ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے, آپ 1000 روپے کلو میں بھی اس کو سستا سمجھو گے. بکری کے دودھ میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کیلشیم کی ایسی قسمیں ہیں جو باقی کسی چیز میں نہیں ہوتی, اور یہ ہڈیوں میں ٹھا کر کے لگتا ہے, ٹھا کر کے, سمجھ رہے, پیئیں گے اور ڈائریکٹ ہڈی میں جا کے لگتا ہے, ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. جن لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم ہے, کوئی موہرے دائیں بائیں ہو رہے ہیں, ان کے لیے بہت مفید ہے. ہڈیاں بھربھرا رہی ہیں کسی کی, ایک بڑھاپے کے بعد ہڈیاں بھربھرانا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے لیے, ہڈیوں کے کینسر کے لیے, سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے. 1,24,000 پیغمبروں میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے بکری کا دودھ نہ پیا ہو. اور یہ جو آج کل لوگوں کا حساب کتاب خراب ہے, لوگ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, شادی کر کے فون کرتے ہیں, حضرت آپ بتائیں کیا, بہت پریشان ہوں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں حکیم, یہاں بعض دفعہ ایک لوگ آ جاتے ہیں, ایک صاحب آئے, شادی ہو گئی تھی ان کی, مجھے نہیں پتا تھا, کہ نہیں ایک پرسنل کام ہے آپ سے.
میں نے کہا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، کوئی خدا نخواستہ طلاق کا یا وراثت کا یا کوئی اور کا. چھپڑ میں لے گئے مجھے چھاؤں میں. میں نے کہا جی کیا کہہ رہے ہیں یار، وہ 1 مہینہ ہو گیا شادی کو، کچھ حساب کتاب ہی نہیں بیٹھ رہا. میں نے کہا آپ مجھے اس کے لیے کونے میں لے کر آئے ہیں؟ کہہ رہے ہاں وہ ہو ہی نہیں رہا. میں نے کہا بھائی مجھے کیا سمجھایا آپ نے، میں مولوی آدمی ہوں، مجھ سے آپ حلال حرام کی بات پوچھو. کہہ رہے نہیں بہرحال آپ ماشاءاللہ دیندار آدمی لگتے ہیں تو آپ. میں نے کہا اس کا دینداری سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ نہیں آپ کچھ تو بتائیں. میں نے کہا بھائی میں حکیم نہیں ہوں، نہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ کسی حکیم یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اس قسم کی چیزیں بھی مولویوں سے پوچھتے ہیں، تو مولوی کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق، یہ تو ایک جنرل نسخے ہیں جو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو سبھی کو پتہ ہیں. تو اس لیے جن کو اس قسم کی پرابلم ہو نا، شادی کے بعد مولوی صاحب کو چھپڑ میں لے جا رہے ہوں ان کو پیشگی کے بکری کا دودھ پیا کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور خواتین کے لیے بھی بکری کا دودھ بہت اچھا ہے. خواتین آج کل بیوٹی پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتی ہیں، چہرہ کسی طرح پرکشش بن جائے، مگر سب کچھ بن جاتا ہے پرکشش کے علاوہ. صحیح. بیوٹی پارلر میں جا کے ریگ مال سے گھسائی ہو رہی ہے، کھڈے باقاعدہ پلاسٹر آف پیرس سے بھرے جا رہے ہیں، جو بچپن کے پھوڑے پھنسیوں کے جو کھڈے ہیں وہ بھرے جا رہے ہیں. ریگ مال سے گھسائی ہو رہی ہے، ڈیٹول سے دھویا جا رہا ہے، بھاپ دی جا رہی ہے، اندر سے کھرچ کھرچ کے میل کچیل نکالا جا رہا ہے، مگر پھر بھی 2-4 دن سے زیادہ حساب کتاب چلتا نہیں. تو بکری کا دودھ جو ہے نا یہ چہرے کو بھی شاداب بنا دیتا ہے. جو چہرے کے لیے جو صابن بن رہے ہیں نا ان میں بکری کا دودھ بھی شامل ہوتا ہے. بعض ایسے صابن ہیں، تو اس لیے خواتین بھی اگر یہ دودھ کا استعمال کریں بکری کے دودھ کا، تو ایک تو موٹی نہیں ہوں گی، دبلی پتلی رہیں گی. جو اللہ نے جانور رکھا ہوتا ہے نا اس کے دودھ میں وہ صلاحیت ہوتی ہے. جیسے بکری ہوتی ہے نا پھرتیلی، تو بکری کا دودھ پینے والا بھی پھرتیلا ہوتا ہے، دودھ پینے والی بھی پھرتیلی ہوتی ہے، دبلی پتلی. نمبر 2 بکری ہوتی بہت تیز ہے. کبھی ایک جگہ ٹکا ہوا دیکھا آپ نے بکری کو، ادھر کبھی ادھر، تو جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے. بھینس کا دودھ پینے سے انسان بھینس جیسا بنتا ہے، اور دل چاہتا ہے ساری زندگی ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے گزار دوں میں. جس نے جو خدمت لینی ہے ادھر ہی آگے مجھ سے لے لے خدمت، مجھے نہ لے کے جائے. بھینس کا دودھ پینے سے بھینس جیسے بن جاتے ہیں. بکری کا دودھ پیئیں گے خوب پھرتیلے چست، دماغ بہت تیز ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس صنعت، یورپ میں بعض ممالک ایسے ہیں وہاں حکومت لوگوں کو پیسے دیتی ہے گھر میں جانور پالو. مرغیاں پالتے ہیں لوگ، بکریاں پالتے ہیں، وہ حکومت تعاون کرتی ہے، کیونکہ حکومت کو پتا ہے اگر یہ خود جانوروں کی افزائش کریں گے اس سے جانوروں کی جو گروتھ ریشو ہے بڑھتا ہے، وہ بڑھے گا تو غربت کا بھی خاتمہ ہوگا. گوشت تو انسان کی سب سے، مسلمان کی خاص طور پہ سب سے نفیس خوراک ہے. ہندو نہیں کھاتے، مسلمان کھاتے ہیں گوشت، تبھی پھر ہندو لڑائی کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے جانور پالنا اس لیے بھی مفید ہے، اس سے جو معاشی لحاظ سے بھی ملک میں کچھ بیلنس پیدا ہوتا ہے، معاشی بدحالی کا کچھ خاتمہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے گھر میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو خیر بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ بھی مفید باتیں تھیں. میں اس پہ بات عرض کر رہا تھا آپ کو کہ یہ نہیں جوس ووس جو بازار کے آ رہے ہیں چھوڑ دیں ان کو، چاہے کتنی ہی اچھی کمپنی کا ہو، خود گھر میں بنا لیا کریں. فال سے لائے، تھوڑا سا گرینڈ کیا، پی گئے اس کو، اور لیمن لے گئے اس کو شکنجی بنا لی، کیلے ڈالے گھمایا تھوڑا سا، خود ہی پی گئے. یہ خود ہی کر لیا کریں، حساب کتاب اچھا ہے. یا اگر کسی دکان والے سے ہے تو پھر دیکھے کیلا ہے کہ نہیں ہے، اس میں چھپڑ میں کچھ کریم ڈال دیتا ہے کم بخت وہ. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے کریں، ورنہ یہ بجائے فائدہ ہونے کے گل رہی ہیں آتے ہیں، نقصان ہو رہا ہے. کسی کو میدے کا کینسر، کسی کو گلے کا کینسر، کسی کو پتہ نہیں کس چیز کا کینسر، کیا کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالی ہماری اس پاکستانی قوم کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اور اچھا یہ بھی ایک بات ہے، اعلان ہوا ہے کہ نماز استسقاء ہوگی اتوار کو 8 بجے ہے نا. تمام علماء کا اجتماع ہوا، سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، تو اتوار کے دن صبح 8 بجے بی اما پارک میں ہے، بی اما پارک میں نماز استسقاء ہے. سب حضرات اس میں شرکت کی کوشش کریں. یہاں نماز استسقاء کی بات میں بھی مکمل کروں گا، اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں. دیکھو میرے بھائی، دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب اسباب بھی اختیار کیے جائیں. پیچھے پانی کی کمی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکومت کے پاس جو پانی کے ذخائر ہیں وہ خشک نہیں ہوئے، سپلائی میں گڑبڑ ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ایسا نہیں ہے کہ ملک میں پانی نہیں ہے، یا کراچی کو جو ندیاں پانی دیتی ہیں، یہ دریائے سندھ یا ہب، اس میں پانی ختم ہو گیا ہے، یہ حساب نہیں ہے۔ بات یہ کہ گورنمنٹ پانی کی تقسیم میں ایمانداری سے کام نہیں لے رہی، کسی کو مل رہا ہے تو اتنا کہ وہ اس کے نل کے کھلے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اور نہیں مل رہا تو وہ بیچارہ بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ تو اس کا اصل علاج یہ ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج کیا جائے، واٹر بورڈ کے سامنے دھرنا مار کے بیٹھ جائیں۔ یہ ٹینکروں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ کیونکہ یہ باقاعدہ مافیا ہے، دھندا چل رہا ہے کہ لوگوں کے نلکوں سے پانی سکھا لو، ٹینکروں کا کاروبار عروج پہ آ جائے گا۔ جیسے وہ جو بسوں کا جو وزیر تھا نا، مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے، اس نے ٹرینوں کی واٹ لگوا دی تھی تاکہ ٹرینوں میں سفر کرنا چھوڑ دیں گے، بسوں میں آئیں گے تو۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نماز دعا کریں یا اللہ ٹرینوں کے سسٹم کو بحال کر دے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ سوراب بورڈ پہ دھرنا مار کے بیٹھ جاؤ، بس نہیں چلنے دیں گے، ہمارے بس میں جتنی طاقت ہے ہم بس نہیں چلنے دیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ٹرینوں کا نظام صحیح ہو۔ پھر دعائیں بھی ساتھ ساتھ ہو تو فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی لوگ ہر چیز پہ جمع ہونے کے لیے تیار ہیں، پانی جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس بنیادی ضرورت میں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتا۔ بھائی پرامن طریقے سے بیٹھ جاؤ واٹر پمپ والوں کے سامنے، پورا ناظم آباد جا کے بیٹھ جائے، بھائی نہیں، جب تک پانی نہیں ملے گا، نلکوں میں پانی نہیں آئے گا، ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو آئے گا پانی، اگلے دن آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن 4 آدمی بھی جمع نہیں ہوتے، احتجاج ہوتا ہے، 4 آدمی ڈسکو موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ماچس کی تیلی ہوتی ہے، ایک ٹائر ہوتا ہے، وہ جلا دیا انہوں نے، تھوڑا سا تفریح ہو گئی، تماشا ہو گیا، ایک ٹینکر والے کو تھپڑ مارا، چل بھائی ایسے تھوڑی پانی آئے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جلاؤ گھیراؤ کریں، یہ تو حرام ہے، کسی ٹینکر والے کو مارنا پیٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ لیکن ایسا احتجاج پرامن طریقے سے جو جمہوریت کے قانون کے مطابق ہو، جو جمہوری حکومتوں میں ہوتا ہے، احتجاج کا حق عوام کو دیا جاتا ہے، تو بھرپور طریقے سے آپ واٹر بورڈ والوں کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ، بولو یہ ٹینکر یہاں سے کیوں جا رہے ہیں، یہ پانی ان ٹینکروں میں کہاں سے آ رہا ہے، ایک ٹینکر بھی نہیں جائے گا یہاں پہ، تو سارے وہاں جا کے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں 1-2 دن میں پانی آ جائے گا۔ جو کرنے کا کام ہے اس پہ زیادہ زور نہیں ہے، نماز استسقاء بھی ضروری ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن نماز استسقاء کی جو مشروعیت ہے، نمبر 1 قحط کا سا سما پیدا ہونا شروع ہو جائے خدا نخواستہ، نمبر 2 نماز استسقاء بھی پڑھے اور انسان اسباب بھی اختیار کرے۔ اس کی مثال ایسے ہے، جیسے آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک کا اصل علاج کیا ہے؟ روٹی کھا لو۔ آپ روٹی تو نہیں کھاتے مگر صلاۃ الحاجت پڑھے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ میری بھوک دور کر دے، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ صلاۃ الحاجت پڑھنے میں مخلص نہیں ہیں۔ تو عام طور پر ایسی دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی، تو نماز استسقاء بھی ضرور پڑھیں، مگر نماز استسقاء کی قبولیت اسی وقت ہوگی جب پانی لائنوں میں لانے کے لیے جو آپ اسباب جو اختیار کر سکتے ہیں وہ اسباب بھی اختیار کریں۔ اسباب آپ اختیار نہیں کر رہے پھر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کی علامت ہوگی کہ نماز پڑھنے میں وہ اخلاص نہیں ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آبی پانی کی آپ کو اتنی طلب نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ کہ نماز استسقاء میں شریعت کا جو قانون ہے، وہ ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کی جائے۔ یہ ایک بات درست ہے کہ کراچی میں 2-3 سال سے بارشیں نہیں ہوئی ہیں، ان بارشوں کے نہ ہونے کا دو بڑے نقصان، ایک بیماریاں پھیل رہی ہیں، گلے کا انفیکشن اور کھانسی وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ جن لوگوں کی بورنگ سے پانی بچاروں جو میٹھا پانی حاصل کر لیتے تھے، وہ بورنگ کا پانی خشک ہو گیا۔ بہت سے گھر ایسے ہیں جو بورنگ پہ چل رہے تھے، بعض تو خشک ہو گئے، بعض میں ایسے سمندر جیسا کڑوا پانی آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ضرورت ہے، اگر بارشیں بھرپور طریقے سے ہو جائیں تو کم از کم زمین کے اندر کنووں میں تو پانی آ جائے گا۔ تو اس کے لیے نماز استسقاء ہے، بہت اچھی بات ہے، پڑھیں۔ اب اصول شریعت کا یہ ہے کہ نماز استسقاء بنیادی طور پر نماز توبہ ہے، اس کو صلاۃ التوبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے صلاۃ الحاجت ہوتی ہے نا، اس میں پڑھنے والی کی نیت کیا ہوتی ہے؟ میری حاجت پوری ہو جائے۔ تو صلاۃ التوبہ میں نماز پڑھنے والی کی نیت کیا ہوتی ہے؟ گناہ سے توبہ۔ بارشیں رکنے کا ایک بنیادی سبب قرآن مجید نے گناہوں کی کثرت بیان کیا ہے۔ گناہوں سے توبہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائیں گے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز استسقاء میں جاتے ہیں، ایک فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں،
توبہ کا کسی کا بھی ارادہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ بیچارے امام یا امام جو بزرگ لوگ ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں ان کا ارادہ ہوتا ہے، باقی عوام میں کسی کا ارادہ نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ چند ایک کو چھوڑ کے۔ جو فلم دیکھ رہا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد بھی دیکھوں گا، نماز سے پہلے بھی دیکھتا تھا، نماز کے بعد بھی۔ جو پیلے پلانے کا جس کا معمول ہے اس کو پی کے جاتا ہے اور واپس سے آ کے سب سے پہلے پیتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ ابا سے پھڈا کر کے جائے گا اور واپس آ کے اس پھڈے کی تکمیل کرے گا، ابا یہ والی بات رہ گئی تھی آپ کھری کھری سنانا، یہ دوبارہ آ کے سنا رہا ہوں۔ جو ماں کا نافرمان ہے جانے سے پہلے بھی نافرمان اور نماز کے بعد بھی، بولو بھائی، نافرمان۔ جو بے حیائی کر رہا ہے وہ نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی۔ تو جب نماز استسقاء کے لیے جائیں آپ لوگ، کوشش کریں گے نا جانے کی، سب حضرات کوشش کریں جائیں، ایک اجتماع ہوتا ہے، ایک برکت ہوتی ہے، تو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اے اللہ جتنے گناہ میں نے کیے ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ تھوڑا مشکل کام ہے حساب کتاب، سب سے نہیں ہوتی تو آدھے تو چھوڑنے کم از کم۔ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ ایک نیت کر لے کہ چلو اور کچھ نہیں، داڑھی چھوڑ دوں گا میں۔ جو بے نمازی ہے وہ یہ نیت کر لے چلو اور کچھ نہیں، اور گناہ بعد میں، فی الحال نماز شروع کر، کچھ تو اپنا عمل اللہ کو دکھائے انسان۔ نماز استسقاء میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ اگر سنت کے مطابق پڑھی جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بارش نہ ہو۔ ہمارے اکابر کے مشاہدے ہیں، مشاہدے میں نے اپنی دادی سے سنا، سگی دادی سے، دادی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، براہ راست سنا، بتاتی تھیں کہ سہارنپور میں، یو پی میں، انڈیا میں بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گیا۔ بتایا کہ وہاں جو دیوبند کے اور مظاہر علوم کے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ، بڑے بڑے علماء تھے وہاں، وقت کے بڑے بڑے بزرگ تھے، ان سب حضرات نے نماز استسقاء کا پروگرام بنایا۔ سن رہے ہیں بات؟ میری دادی بتاتی ہے کہ خواتین بھی گئیں جنگل میں کہیں دور۔ ابھی اگر نماز استسقاء کہیں جنگل میں رکھی جائے، لوگ سراب کوٹ سے ہی یو ٹرن لے لیتے ہیں واپس۔ اتنی قربانی کا جذبہ نہیں ہے کہ بھائی شہر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اصل حکم کیا ہے کہ شہر سے دور، آبادی میں، آبادی سے دور۔ یہ تو علماء اس لیے پارکوں میں رکھتے ہیں، علماء کو بھی اندازہ ہے کہ عوام میں اب قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا، تو بتاتی ہیں کہ ہم سارے نکل گئے اور اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے، اتنے علماء تھے کہ یقین تھا کہ بارش ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ جاتے تھے، شامیانے اور تمبو اور چاول کی دیگیں ساتھ لے کے کہ جب بارش ہوگی تو خوشی میں کھائیں گے اور کھلائیں گے۔ یہ میں نے براہ راست اپنے کانوں سے اپنی دادی محترمہ سے سنا ہے۔ تو بتاتی ہیں کہ ہم گئے، چاول کی دیگیں ویگیں لے کے اور وہیں پکنا بھی شروع اور سارا حساب کتاب، اور ادھر ان علماء نے نماز پڑھنا شروع کی، سجدے میں گئے ہیں، گڑ گڑانا شروع کیا۔ تپتی ہوئی دھوپ، بادل کا ایک انچ بھی کہیں دور دور نشان نظر نہیں آ رہا گھٹا کا، تپتی ہوئی دھوپ میں سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اور بتایا کہ ادھر نماز ختم ہوئی اور خطبہ شروع کیا ہے دعا کا، اور ادھر گھٹا آئی اور بارش، اور وہ جیسے ہی بارش برسی ہے وہ تمبو ومبو لگایا گیا اور سارے بیٹھ گئے چاول کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے پڑوس میں ایک انڈیا کے بزرگ تھے، انہوں نے بھی ایسا ہی واقعہ مجھے سنایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب بارش بند ہو گئی تھی ہندوستان میں ایک علاقے میں، وہ پنجاب سے ان کا تعلق تھا، کہہ رہے تو وہاں علماء نے سب کو کہا کہ بھائی جنگل کی طرف نکلو، نماز استسقاء پڑھو۔ بہت قحط کا سما ہو گیا تھا۔ بس یہ واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو یہ واقعہ بھی میں نے براہ راست اپنے کانوں سے سنا ہے ان بزرگ سے، اور وہ خود اس نماز میں شریک تھے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انڈیا سے، کہ پنجاب سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، پنجابی قوم سے ان کا تعلق تھا، تو لدھیانہ تھا یا پتہ نہیں کون سا انڈیا کا کوئی پنجاب تھا، مجھے یہ صحیح جگہ یاد نہیں ابھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جب ہم سارے مسلمان پھر نکل کھڑے ہوئے، وہ شہر کے جتنے بھی مسلمان تھے، گاؤں شہر کے سارے، تو ہندو کہنے لگے یہ موصلے نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ہندو کیا کہنے لگے؟ موصلے بارش برسانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہندوؤں کو بھی پتا تھا کہ اتنا مانگیں گے برس جائے گی بارش۔ یہ موصلے جا رہے ہیں اللہ سے بارش مانگنے۔ تو کہہ رہے ہمارے جو بھی بزرگ تھے ہمارے ساتھ، جو امام تھے جنہوں نے نماز پڑھانی تھی، وہ بھی تھے، گئے دوپہر کے وقت میں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟
اللہ کو اپنا گڑگڑانا دکھانا ہوتا ہے نا, ایئر کنڈیشن میں اور پنکھے چل رہے ہیں کھڑے ہو کر تو ہر آدمی دعا مانگ لیتا ہے. تپتی ہوئی دھوپ میں گئے ہیں اور کہا 1 انچ بھی بادل کا نشان نہیں تھا آسمان پہ, اور جب سجدے میں گئے ہیں اور دعائیں مانگی ہیں تو کہہ رہے ہیں سجدہ اتنا لمبا کہ ہمیں ڈر تھا کہ ہماری کمر جو ہے نا وہ کہیں سورج کی روشنی سے جل نہ جائے. اتنی تیز دھوپ میں کمر پگھل رہی تھی بالکل, مگر وہ سجدے سے سر اٹھانے کا نام نہیں لے رہے. اس کے بعد جب انہوں نے نماز ختم کی ہے, پھر جو استسقاء کے لیے دعا مانگنا شروع کی ہے تو اس میں اللہ کو واسطے دیے. کہہ رہے ہم دیکھ رہے ہیں دور دور تک بادل کا نشان نہیں, اور وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ گھر اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بارش نہیں ہوگی. گناہوں سے توبہ, اللہ سے معافی. تو بتا رہے ہیں کہ اتنا گڑ گڑائے ہیں کہ اللہ ہم مر جائیں گے, یہاں دفن ہو جائیں گے, جب تک بارش نہیں ہوگی گھر جانے کا نام نہیں لیں گے. کہہ رہے ہم بھی حیران ہو گئے تھے کیا ہو گیا ہمارے امام صاحب کو. تو پھر اتنا گڑ گڑائے, کہہ رہے ہیں اچانک ہم نے دیکھا ہے گھٹا آئی ہے اور اتنی زوردار بارش ہوئی ہے, اتنی زوردار بارش کہ عقل حیران ہو گئی. کہہ رہے جب ہم بارش میں نہاتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ ہندو بھی نہا رہے تھے بارش میں, اور کہہ رہے تھے موسلوں نے بارش کروا دی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. وہ مسلمان کو ہندو کیا کہتا ہے؟ موسلا. کہہ رہے موسلوں نے بارش کروا دی. تو اور بھی واقعات ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب دارالعلوم کورنگی میں ہوتے تھے تو بارش نہیں, کراچی کے حالات کافی پرانی بات ہے, تو بارش نہیں ہو رہی تھی کراچی میں, بہت حالات خراب ہو گئے تھے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سے فرمایا کہ آپ 3 دن, مستحب یہ کہ 3 دن تک پڑھائی جائے نماز, اگر ایک دفعہ میں بارش نہ ہو 3 دن. تو دھول مٹی اور بہت بیماریاں پھیل گئی تھیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب نماز پڑھائی ہے, تیسرے دن نماز پڑھائی ہے, 2 دن نہیں ہوئے, جب تیسرے دن نماز سے فارغ ہوئے گھٹائی اور تسلی والی بارش اللہ نے نازل کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. ایک دیہاتی آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے مویشی قحط سے ہلاک ہو رہے ہیں, پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ روک کے آپ نے دعا کی, اے اللہ بارش برسا دے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسی بارش نازل ہونا شروع ہوئی کہ 3 دن تک آسمان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا. تو عرب کے جو بدو ہیں, وہی جو پہلی دفعہ آیا تھا نا بارش برس کی دعا کر دیں, وہ آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ جانور ہلاک ہو گئے, گھر تباہ ہو رہے ہیں, آپ دعا کریں اللہ اس بارش کو روک دے. نبی نے رکنے کی دعا نہیں کی, آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا, اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد لے جا, ہم سے ہٹا کے ہمارے ارد گرد, ہمارے اوپر نہ برسے, ارد گرد کے علاقوں پہ برسے. اس میں آپ نے فرما دیا کہ بارش اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کے روکنے کی دعا مت کرو. آپ کے علاقے میں اگر زیادہ ہو گئی ہے, آپ دعا کرو اللہ حیدرآباد لے جائے اس کو. حیدرآباد والے اگر بارش سے ڈوب رہے ہیں تو اے اللہ اس کو خیرپور کی طرف ٹرانسفر کر دے. وہ اگر ہلاک ہونا شروع ہو جائیں, اے اللہ اس کو صادق آباد لے جا. ختم کرنے کی دعا نہ کرو, اس لیے کہ بارش کے پانی کو اللہ نے برکت والا پانی کہا ہے. برکت والا پانی, یہ صرف ایک پانی نہیں ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے رکھا ہے. جیسے میں نے بتایا نا, ہم جو بازار سے چیزیں خریدتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں رکھی ہوئی ہیں. تو جو اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے جو پانی دیتا ہے وہ صرف پانی نہیں ہے, اس میں بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کسی زمین پہ سادہ پانی ڈالیں, ایک گھاس کا تنکا نہیں اگتا, آسمان سے پانی برستا ہے تو کھاد نہیں ہوتی زمین میں, مگر کیسی زمین لہلہانے لگتی ہے. آسمان کا پانی کھاد بھی اپنے ساتھ میں لے کر آتا ہے, اور ایسی کھاد جو آپ کو نقصان نہیں دیتی. آپ اس پانی میں یوریا ملا کے پی جائیں مر جائیں گے, لیکن آسمان کے پانی میں کھاد شامل ہوتی ہے, پیے کچھ بھی نہیں ہوگا. کھاد بھی ہے, آپ کو نقصان بھی نہیں دے رہی, اور پتہ نہیں کیا کیا برکتیں اللہ نے اس پانی میں رکھی ہیں. تو اس لیے جب بارش کی دعا مانگے انسان تو اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگے, اور اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی توبہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کہ ہمارے محلے کے نمازی ہیں آصف بھائی, کافی مشکلات سے دوچار ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات سے نجات عطا فرمائے. دوسرا یہ کہ دوبارہ یہ اعلان کہ نماز استسقاء 8 بجے
بیما پارک میں ہوگی. یہ دوبارہ اعلان سن لیں اتوار کے دن, تو سب حضرات پہنچنے کی کوشش کریں. اور یہاں میں ایک وضاحت کر دوں, یہ جو کسی نے کہا ہے کہ بھائی عبدالسلام کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, اسپتال میں ایڈمٹ ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, آمین. یہ جو میں نے واقعات سنائے ہیں نماز استسقاء کے بزرگوں کے, کہ ادھر نماز پڑھی اور ابھی گھر نہیں پہنچے کہ بارش شروع, ایسے درجنوں واقعات ہیں, بہت واقعات ہیں ایسے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی امام نے نماز پڑھائی اور بارش نہیں ہوئی تو ممکن ہے لوگ بدگمان ہو کہ یہ امام صاحب صحیح آدمی نہیں ہے, فلاں بزرگ نے پڑھائی تھی تو ہو گئی تھی, فلاں بزرگ نے بھی پڑھائی تھی تو ہو گئی تھی. تو یہ بدگمانی جائز نہیں ہے. اس لیے جائز نہیں ہے کہ نماز جب اللہ کے سامنے پڑھی جاتی ہے, دعا مانگی جاتی ہے استسقاء کی, تو سب کا اس میں دخل ہوتا ہے. ممکن ہے وہ جو امام جو بیچارے نماز پڑھا رہے ہیں وہ بہت نیک ہوں, لیکن پیچھے مقتدی ہم جیسے نالائق ہوں سارے, تو یہ بھی ممکن ہے. بعض دفعہ مقتدی کوئی نیک ہوتا ہے, اس کی اللہ تعالیٰ دعا سن لیتے ہیں. مشہور واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء کے لیے گئے, اللہ سے دعا مانگی, نماز نہیں ہو رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیوں نہیں ہو رہی؟ وقت کے پیغمبر کلیم اللہ دعا مانگ رہے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی, کلیم اللہ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے نمازیوں میں ایک آدمی ایسا ہے جو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے اور وہ توبہ نہیں کر رہا. وہ کبیرہ گناہ کیا؟ وہ لوگوں کی غیبتیں بہت کرتا ہے, غیر موجودگی میں ان کے خلاف فلاں ایسا تو فلاں کا ایسا, فلاں کی بچی بھاگ گئی, فلاں کی بہن کا فلاں سے, جو آج کل ہوتا ہے نا حساب کتاب, لوگوں کے راز فاش کرنا, اچھالنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا, تقریر کی, بھائی جو آدمی غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے, تاکہ اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں بارش ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, اللہ تو نے تو کہا تھا ایک آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, وہ جب تک نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی, یہاں سے تو کوئی بھی نہیں گیا اٹھ کے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لی ہے, کیونکہ اس کو یہ ذلت محسوس ہی میں جاؤں گا, سب میں نمایاں ہو جاؤں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں مگر مقتدیوں میں ایسے لوگ ہیں, سود خور ہیں, ان کی ماں باپ کو ستانے والے موجود ہیں. سود کھانا اور والدین کو ستانا یہ دونوں اکبر الکبائر میں ہیں, اکبر الکبائر یعنی کبیرہ میں سے بھی کبیرہ گناہ. جو آدمی اپنے باپ کو ستاتا ہے, اپنی ماں کو ستاتا ہے, یا جو سود کھاتا ہے, یہ ایک ہی کیٹیگری کے گناہ ہیں اور یہ بہت بڑے نوعیت کے جرائم ہیں. تو آج کل گھروں میں کیا ہو رہا ہے والدین کے ساتھ, جس باپ نے بچپن سے پال پوس کے جوان کیا اسی کو ستاتا ہے, اسی کو تڑپاتا ہے, اسی کو پریشان کرتا ہے. تو مقتدیوں کا بھی دخل ہوتا ہے, امام کا بھی دخل ہوتا ہے, سب مل کے درخواست اللہ کے ہاں جاتی ہے. پھر اللہ فیصلہ کرتے ہیں کہ قبول کرنی ہے یا رد کرنی ہے. قبول ہو جائے تو اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم بہت نیک ہیں, کیونکہ شیطان کی بھی دعا قبول ہوئی ہے. شیطان نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اللہ موت تک زندگی, قیامت تک زندگی چاہیے آدم کو بہکانے کے لیے. قبول ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو بعض دفعہ گناہ گار کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے, شیطان کی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے اگر کسی کی دعا قبول ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل سمجھے کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری دعائیں قبول ہو, تو نے قبول کر کے احسان کر دیا, ورنہ میں جو ہوں وہ میں جانتا ہوں کیا ہوں میں. بعض دفعہ کوئی دعا مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے, 25 لوگوں کو بتاتا ہے, دیکھا اندازہ ہو گیا آپ کو کتنا بڑا آدمی ہوں میں, کتنا نیک. تو اللہ کو یہ فخر بھی پسند نہیں ہے, تواضع اللہ کو پسند ہے. قبول ہو جائے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ ہم قابل نہیں تھے, اور اگر قبول نہ ہو تو اپنے اوپر ڈالے ہم اس قابل, ہم کون سی اللہ کی. ایک صاحب کہنے لگے میں دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ قبول نہیں کرتا. میں نے کہا اللہ نے آپ سے بہت ساری چیزیں مانگی ہیں, آپ نے وہ قبول کی ہیں؟ اللہ نے کہا آپ نماز پڑھو, آپ پڑھتے ہو. اللہ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, آپ کرتے ہو. اللہ نے کہا داڑھی رکھو, آپ رکھتے ہو. اللہ نے کہا حرام نہیں کماؤ. تو اللہ کی تو لاکھوں چیزوں میں سے ایک بھی قبول نہیں کر رہے آپ. پھر اللہ سے توقع ہے کہ میری ساری باتیں مان لے اللہ تعالیٰ. تو جتنی اپنی خود مانتے ہو تو اتنا ہی اللہ سے بنوانے کا پھر آپ حقدار ہو. تو یہ ساری چیزیں سوچ کے انسان کو کام میں لگے رہنا چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے. نتائج کس پہ چھوڑ دے؟ اللہ پہ. کہ ہم احتجاج بھی کریں گے, واٹر بورڈ کے سامنے جا کے دھرنا مار کے بھی بیٹھیں گے, مصلی بھی سنبھالیں گے, دعائیں بھی کریں گے, سارے کام کریں گے. پانی دینا کس کا کام ہے بھائی؟ وہ اللہ کا کام ہے. ہمارے نل کے کھلے اور کوئی دن ہماری زندگی میں آئے کہ اس میں آکسیجن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں نکلیں. ابھی تو ہوائیں نکل رہی ہیں, ٹھیک ہے. لوگوں نے نلکے کا منہ جو ہے نا اپنے گھر کمروں کی طرف گھما لیا ہے کہ پائپ سے کمرے تھوڑے سے وہ ہو جاتی ہے, وینٹیلیشن کا تھوڑا سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے, ہوائیں گزرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہو گیا نلکوں کا حساب کتاب. میں بھی کرائے کا گھر لیا کسی کے گھر, میں نے وہ نلکا کھولا, پانی نکل رہا تھا بڑی اسپیڈ سے. میں حیران کہ اس کائنات میں ایسے عظیم لوگ بھی بستے ہیں.
جن کے ہاں نل کا کھولو تو پانی نکلتا ہے. جب میں نے وہ پانی منہ میں ڈالا تو سمندر کا پانی بھول گیا میں. وہ بورنگ کا اتنا کڑوا پانی اس نے ان کے نلکوں کا بیڑا غرق کر دیا, ہڈیوں کو گھلا دیا. یہ ہو رہا ہے گھروں میں, یہ عذاب ہے بھائی اللہ کا. تو اس اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں میٹھا پانی پلا دے. اور بکری کے دودھ کے لیے بھی دعا کیا کریں, اتنے فضائل بیان کیے ہیں, وہ بھی پلا دے اللہ تعالیٰ.